بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر میرے فالج زدہ سسر کو میرا لال جوڑا پہنا کر ایک کمرے میں بٹھا دیتا۔ کچھ دیر بعد جوان لڑکیوں کا رش لگ جاتا۔ جو لڑکی سسر کے کمرے سے نکلتی شوہر کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتی کہ تمہاری وجہ سے ہمارا گھر برباد ہونے سے بچ گیا۔ اسی متعلق شوہر سے پوچھتی تو وہ کہتا ابا کے پاس کرامتی چیز ہے جس سے بانجھ لڑکیاں جڑواں بچے پیدا کرتی ہیں۔ یہ بات میرے پیٹ میں نہ پہنچی۔ ایک دن میں منہ چھپا کر سسر کے کمرے میں گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میری پڑھائی مکمل ہوتے ہی میرے والدین بھی میری شادی کے خواب سجانے لگے تھے، مگر میں راضی نہیں تھی۔ مجھے جاب کرنی تھی، اپنا نام بنانا تھا۔ میں نے مما سے کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، تو انہوں نے روایتی ماؤں کی طرح مجھے 100 سکھ گنوائے شادی کرنے کے، اور آخر میں یہی کہہ دیا کہ بیٹی کی شادی وقت پر ہو تو ہی بہتر ہے۔ میرا آخری سہارا مما تھی۔ اب ان کی طرف سے انکار محسوس کر کے میں خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی وقت بعد میرے لیے مناسب رشتہ آ گیا، جس پر بابا، مما اور بھائی راضی ہو گئے۔ ایک بات عجیب تھی، میرے ہونے والے سسرال سے ہمیشہ 2 ہی لوگ آتے، ایک ساس اور دوسرا دیور، حالانکہ ان کے مطابق وہ 4 لوگ تھے، میرے سسر، منگیتر، دیور اور ساس۔ مگر عجیب تھا، کبھی ان کے والد نہیں آئے تھے۔ ہر بار وہ ان کی مصروفیت کا بہانہ بنا دیتے کہ وہ مصروف ہیں، آ نہیں سکتے، دوسرے شہر رہتے ہیں، کام چھوڑ کر آنے سے نقصان ہوگا، جس پر سب خاموش ہو جاتے۔ میری شادی کی تاریخ مقرر کرنی تھی۔ اس دن گھر میں کافی تیاریاں کی گئی تھیں۔ میرے ماموں، چاچو سب آ چکے تھے، مگر اس وقت سبھی حیران رہ گئے جب اس دن بھی میری ساس اور دیور ہی آئے۔ میرے چچا اور ماموں جی نے بابا سے پوچھا کہ باقی کیوں نہیں آئے، ان کے رشتے دار کہاں ہیں؟ آج کے دن تو سب کو ہونا چاہیے تھا، خاص طور پر بزرگوں کو ایسے موقع پر ہونا چاہیے، اچھا ہوتا ہے، ان کی دعائیں بچوں کو ملتی ہیں، ان سے کہیے اپنے رشتے داروں کو بلوائے۔ چچا جان نے کہا تو بابا ساس کے پاس گئے تاکہ ان سے پوچھ سکے وہ اکیلے کیوں آئے ہیں، رشتے دار اور ان کے شوہر کہاں ہیں، کیا وہ آج کے دن کے لیے اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر وقت نہیں دے سکے؟ یہی پوچھنے بابا ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ بابا جان نے اس بار سیدھا میری ساس سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کیوں نہیں آئے؟ تو وہ سر جھکاتی ہوئی بولی وہ ملک سے باہر گئے ہیں، کچھ عرصہ لگے گا۔ انہوں نے کہا شادی دیر سے نہ ہو، وقت پر ہو، تبھی ہم خود ہی آئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں، ہم واپس چلے جاتے ہیں اور ان کے والد کے آنے کے بعد آئیں گے۔ ان کی بات سن کر بابا جان چپ ہو گئے۔ اگر وہ بنا تاریخ رکھے چلے جاتے تو رشتے داروں میں کیا عزت رہ جاتی تھی؟ یہی سوچتے ہوئے بابا جان چپ ہو گئے تھے۔ ارے نہیں بہن جی، ان کے بابا تو ویسے ہی پوچھ رہے ہیں آپ آ گئیں یا بھائی صاحب، ایک ہی بات ہے، چلے بیٹھ کر سب طے کر لیتے ہیں، میری مما نے جلدی سے کہا۔ یوں مہمان آ کر بنا اپنا کام مکمل کیے چلے جائیں، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ مما نے انہیں بیٹھنے کا کہتے ہوئے بابا جان سے کہا تو وہ صرف سر ہلا گئے۔ اس کے بعد سب کچھ طے ہو گیا اور وہ 2 گھنٹے بعد چلے گئے۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ 2 ہفتے بعد میری شادی تھی اور میرے گھر والے اب تیاریوں میں مصروف تھے، جبکہ ان سب کے درمیان میں یہی سوچ رہی تھی جو شخص چند دن پہلے تک دوسرے شہر میں کاروبار میں مصروف تھا، وہ اچانک ملک سے باہر کب چلا گیا، اور وہ بھی اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر۔ حیرت تھی، یہ سوچ کر میرے ذہن پر سوار ہو چکی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سچ کیا ہے اور کیا جھوٹ۔ کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی تھی؟ نہیں، وہ جھوٹ کیوں بولیں گی؟ میں نے خود سے پوچھا۔ میں کمرے میں ٹہل رہی تھی اور خود سے ہی جواب سوال کرتی بری طرح اس سوچ میں پھنس چکی تھی۔ شام کو بھائی میرے پاس آئے تو میں صوفے پر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیا سوچ رہی ہے میری شہزادی؟ بھیا نے مجھے سوچتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ بھیا ایک بات پوچھوں؟ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت چاہی۔ جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ اور کون سی بات میری شہزادی کو پریشان کر رہی ہے؟ بھیا نے سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھیا کیا آپ کو ان لوگوں میں کچھ گڑبڑ نہیں لگتی؟ میں نے ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر پرسوچ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو یہ کیوں لگا؟ بھیا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ انکل سے ملے ہیں؟ میرے پوچھنے پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر آپ کو شک کیوں نہیں ہوا؟
میں نے پھر پوچھا، کیونکہ ان سب نے خود کہا وہ مصروف ہوتے ہیں۔ بھیا نے سوچتے ہوئے جواب دیا، اتنے مصروف کہ اتنی بڑی خوشی میں بھی شریک نہ ہو؟ میرے پوچھنے پر بھیا سچ میں سوچنے لگے۔ ڈونٹ یو وری، میں دیکھتا ہوں، آپ بے فکر رہیں، انہوں نے میری پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور چلے گئے۔ مجھے لگا تھا وہ کچھ پتہ لگوا لیں گے، مگر نہیں، وہ بھی ناکام رہے۔ اگلے ایک ہفتے تک وہ کچھ پتہ نہ لگوا سکے۔ میری شادی خیریت سے ہو چکی تھی۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے کہ میری شادی ایک اچھے اور نیک گھرانے میں ہوئی ہے۔ وہ سب مطمئن تھے، مگر کہیں نہ کہیں میں بے سکون تھی۔ نہ جانے کیوں اس گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ غیر محسوس کرتے ہوئے میں پریشان تھی۔ دل بے چین تھا، کسی صورت چین نہیں مل رہا تھا۔ میں اپنی شادی کے دوسرے دن ماما سے فون پر بات کر رہی تھی جب اچانک سامنے کچھ لڑکیوں کو پریشان حال ایک طرف جاتے دیکھا۔ میں نے ماما سے بعد میں بات کرنے کا کہا اور ان کے پیچھے گئی۔ وہ پچھلی طرف جاتی راہداری میں بنے کمرے کی طرف جاتی، اس کے اندر جانے لگی۔ میں نے پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھا، وہ وہاں کیوں جا رہی تھی؟ جا کر دیکھتی ہوں، اتنا خود سے کہتی میں ان کے پیچھے ہوئی۔ ابھی چند قدم کے فاصلے پر تھی جب پیچھے سے کسی نے بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میں مقابل کے سینے سے ٹکرائی، نظر اٹھا کر غصے سے دیکھا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا کہ مجھے روکا کیوں، جس پر وہ بولا، یہاں کیا کر رہی ہو، چلو کمرے میں۔ میرا ہاتھ پکڑتا وہ زبردستی مجھے وہاں سے کمرے میں لے جانے لگا۔ میں تقریباً اس کے کھینچنے پر بھاگ ہی رہی تھی، اگر رکتی تو یقیناً گر جاتی۔ کیا ہو گیا ہے، یوں بھگا کیوں رہے ہو؟ میں نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش میں کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی۔ تم یہ بتاؤ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ اس وقت ہم اپنے کمرے میں تھے۔ میں نے اس کے سوال پر خود کو ایک نظر دیکھا۔ ٹھیک تو لگ رہی ہوں، تیار ہو کر کیا کرنا ہے؟ میں نے آرام سے پوچھا۔ کیا تمہیں امی نے نہیں بتایا؟ اس کے سوال پر میں نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا نہیں بتایا؟ میں نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یاد تھا صبح سے میری ان سے بات نہیں ہوئی تھی، خاص طور پر تیار ہونے کے بارے میں۔ میں نے انہیں کہا تھا تمہیں تیار ہونے کا کہہ دیں، میرے دوستوں نے ہماری دعوت کی ہے۔ وہ سر پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ وہ میرا دھیان ان لڑکیوں کی طرف سے ہٹانے کو سب کر رہا تھا۔ اس وقت میں سچ میں بھول گئی تھی کہ میں اس سے کیا پوچھ رہی تھی۔ اس طرح اس نے مجھے اپنی باتوں میں لگا دیا۔ میں اس کے کہنے پر تیار ہو گئی اور پھر ہم شام ہوتے ہی گھر سے نکل گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اتنی جلدی مجھے کیوں لے جا رہا ہے۔ ابھی تو 4 بجے تھے اور دعوت تو 7 بجے کے قریب ہونی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ بولا پہلے لانگ ڈرائیو کریں گے، پھر شاپنگ اور کچھ تحفے لیں گے سب دوستوں کے لیے، پھر جائیں گے۔ میں اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ رات 7 بجے ہم شاپنگ سے فارغ ہوئے تو وہ کال کا بہانہ کرتا گاڑی سے نکلا۔ واپس آیا تو منہ لٹکا ہوا تھا۔ میرے خیریت ہے پوچھنے پر بولا دوست کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہے، اسی لیے باقی سب اس کے ساتھ ہسپتال میں ہے۔ میں یہ بات سن کر پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں تو ہوتا، میں نے اسے تسلی دی تو بولا تم سے شرمندہ ہیں سبھی کہ تمہیں دعوت دی تھی پہلی دفعہ اور وہ آ نہ سکے۔ میں نے اس کی بات پر صرف افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں، کیونکہ نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے گھر چھوڑتا وہ ہسپتال جانے کا کہتا چلا گیا۔ میں کمرے میں ٹہلنے لگی، پھر ڈرامہ لگا کر دیکھنے لگی، جب اچانک میرے ذہن میں وہ لڑکیاں آئیں جو راہداری میں بنے کمرے میں جا رہی تھیں۔ میں نے باہر جاتے راہداری کی طرف جانا چاہا پر وہاں اندھیرا تھا، جسے دیکھ کر میرا دل ایک دم سے ڈر سا گیا۔ وہاں جانے کا ارادہ کینسل کرتی واپس کمرے میں آئی۔ کافی دیر تک ان لڑکیوں کے بارے میں سوچتی رہی کہ ان کا وہاں کیا کام۔ اس کے بعد نہ جانے کب آنکھ لگی اور سو گئی۔ صبح اٹھی تو شوہر شیشے کے سامنے کھڑا بال سیٹ کر رہا تھا۔ میرے اٹھنے پر مسکراتے ہوئے بولا سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ابھی آتی ہوں، اور اٹھ کر فریش ہونے گئی۔ ناشتے کے بعد دیور اور شوہر دونوں کام پر چلے گئے۔ میں لاؤنج میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی جب ایک بار پھر دیکھا کچھ لڑکیاں پریشان سی راہداری کے بنے کمرے میں جا رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر ان کا پیچھا کیا، وہ سبھی اندر چلی گئیں۔ میں ان کے پیچھے دروازے کے پاس کھڑی ہو کر اندر دیکھنے لگی، مگر اندر نظر پڑتے ہی حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں بیڈ پر سسر صاحب لیٹے ہوئے تھے اور ان کے اطراف کھڑی تھیں۔ میں اندر جاتی جب پیچھے سے ساس نے پکارا اماں یہ سب کیا ہے اور سسر کب واپس آئے؟ یہ لڑکیاں کیا لینے گئی ہیں ان کے کمرے میں؟ میں نے ایک ساتھ سبھی سوال پوچھ لیے، جس پر ان کے چہرے پر پریشانی رقص کرنے لگی۔ وہ مجھے لیے لاؤنج میں آ گئی اور روتے ہوئے بولی تمہارے سسر اپاہج ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، جسے سمجھنا چاہو ہو وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ مطلب میرے پوچھنے پر بولی میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہارے سسر اپاہج ہیں۔ ہم نے یہ بات صرف اس لیے چھپائی
کہ کہیں تمہارے گھر والے شادی سے انکار نہ کر دیں۔ وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ میرے گھر والے انکار کیوں کرتے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بھلے انہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے سسر کے اپاہج ہونے سے؟ مگر ان کی اگلی بات سن کر منہ کھولے میں انہیں دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے ہمیں اتنا جاہل سمجھ رکھا ہے۔ میرے گھر والے ہرگز یہ نہ کرتے۔ میری مما تو ہم سب بزرگوں کی ہمیں عزت اور خدمت کرنا سکھاتی ہیں، اور سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ وہ کیوں یہ سمجھتی کہ ان کی بیٹی پر اپاہج سسر بوجھ ہوگا؟ میں نے غم و غصے سے پوچھا۔ مجھے ان کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ میرے سوال پر وہ خاموش ہو گئیں۔ میں اٹھ کر کمرے میں گئی، ٹہلنے لگی اور گھر ماما کو کال کیا اور انہیں بتایا کہ سسر اپاہج ہیں۔ کہیں نہیں گیا تھا، یہیں اسی گھر میں تھا۔ ان لوگوں نے خود چھپایا۔ میں غصے میں بولتی جا رہی تھی، پھر ساس کی ساری باتیں بھی بتا دی۔ اسی دوران میں ان لڑکیوں کی مکمل طور پر بھول ہی گئی۔ مما میری بات سن کر بولی، ابھی گھر آ جاؤ، بلکہ میں تمہارے بھائی کو بھیجتی ہوں۔ میں نے مما کی بات پر حامی بھری اور تیار ہونے لگی۔ بھائی مجھے باہر سے ہی لے گیا۔ میرے جانے کا صرف ساس کو پتا تھا۔ میرے گھر پہنچتے ہی بابا نے میرے شوہر کو کال کیا اور فوراً پہنچنے کا کہا۔ میں چپ بیٹھی رہی۔ ابھی تک یہی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ مجھے ان کے اپاہج ہونے سے یہ فرق کیوں پڑنا تھا۔ میری شادی کون سا ان سے ہونی تھی؟ ساس کو یہ کیوں لگا تھا کہ انہوں نے ہمارے گھر ایسا کیا دیکھا جس پر یہ سب چھپانا پڑا؟ انہیں جب دروازے پر دستک ہوئی، بہن نے دروازہ کھولا تو شوہر پریشان سا کھڑا تھا۔ اندر چلا آیا۔ بابا نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیوں یہ بات چھپائی، تو بولا اسے اس بات کا علم نہیں تھا۔ اسے نہیں پتا تھا اس کی ماں اور بھائی نے یوں بات چھپائی ہے۔ بابا نے اس سے کہا، جاؤ یہاں سے، ہماری بیٹی کو تم جیسے جھوٹے لوگوں کے درمیان نہیں رہنا۔ میں آنکھیں پھاڑے بابا کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنی سی بات پر مجھے مہکے بٹھا رہے تھے۔ لیکن انکل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میری بیوی ہے، میرے شوہر نے آرام سے کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ فکر مند سا بیٹھا تھا۔ تبھی بابا کی بات سماج سے ٹکرائی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک دم کھڑی ہو گئی۔ معذرت بابا جان، مگر میں یہ قبول نہیں کروں گی کہ میں اتنی سی بات پر طلاق ہرگز نہیں لوں گی۔ میں اپنے سسرال جا رہی ہوں، چلیں آپ اٹھیں، گھر چلتے ہیں۔ میں نے پہلے بابا جان سے اور پھر اپنے شوہر سے کہا۔ میری بات سن کر بابا جان غصے سے سرخ ہونے لگے اور مجھ پر چلانے لگے۔ میں خاموشی سے ان کے الفاظ سن رہی تھی جو زہر کی طرح دل میں اتر رہے تھے۔ میں خاموشی سے وہاں سے واپس سسرال آ گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے شوہر سے اس جھوٹ کے بارے میں پوچھنا چاہا، مگر وہ کسی ضروری کام کا کہہ کر چلے گئے۔ ایک بار پھر میں نے لڑکیوں کو سسر کے کمرے میں جاتے دیکھا، مگر اس بار ماما کی کال آنے پر کمرے میں واپس چلی گئی۔ گھر میں کافی شور تھا۔ بھائی بابا سبھی مجھ سے ناراض تھے کہ میں کیوں واپس گئی۔ ماما مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے ان کی بات سن کر فون کاٹ دیا۔ تبھی نظر کمرے کے دروازے پر پڑی جہاں شوہر کھڑا تھا، اور وہ لڑکیاں خوشی سے شوہر کو دعا دیتی جا رہی تھیں، ساتھ ہی کہتی، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے ہمارا گھر برباد ہونے سے بچا لیا۔ میں حیران تھی کہ شوہر نے ایسا کیا کیا۔ اس سے پہلے پوچھتی شوہر باہر چلا گیا، اور اس کے بعد شام تک میں یہی سوچتی کہ آخر کیوں وہ لڑکیاں وہاں کھڑی تھیں اور سسر سے ان کو کیا کام۔ میری سوچ کے گھوڑے پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ شوہر کے آتے ہی میں نے سیدھا اس سے یہی پوچھا کہ کیوں لڑکیاں روز آتی ہیں۔ میرے سوال پر وہ گڑبڑا گیا اور جلدی سے بولا، میرے ابا کے پاس ایک کرامتی چیز ہے جس سے بانجھ لڑکیوں کو جڑوا بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں ان کی بات پر حیران رہ گئی اور وہ باہر نکل گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے بانجھ لڑکیاں ماں بنے اور وہ جڑوا بچوں کی، اور وہ بھی کسی کرامتی چیز سے؟ اور یہ کرامتی چیز سسر کے پاس آئی کیسے؟ میں یہی سوچتی ہوئی سو گئی۔ اگلے دن میرا ارادہ سسر سے ملنے کا تھا۔ وہ کیا سوچتے کہ وہ مجھے نہیں ملے تو میں بھی نہیں مل سکی؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے ان کے لیے چائے بنائی اور ٹرے میں رکھے ان کے کمرے کی طرف گئی، مگر دروازے تک پہنچتے ہی، اندر دیکھتے ہی میری سانس رک گئی۔ ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر زمین پر گری، جس کے شور سے شوہر باہر آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے اندر کی جانب اشارہ کیا جہاں سسر میرا لال جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ ابا کے پاس کرامتی چیز ہے، اسی لیے انہیں لال جوڑا پہنایا ہے تاکہ اس کا اثر جلدی ہو اور گاؤں کی لڑکیوں کے مسئلے حل ہوں۔ اس سے کام جلدی ہوگا۔ اس کی بات اور لہجے پر مجھے لگا جیسے وہ پاگل ہو۔ میں وہاں سے کمرے میں چلی آئی۔ اب مجھے ان سب سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک شوہر کی بات سماج سے ٹکرائی۔ جڑواں بچوں کا سوچتے ہی میرے چہرے پر خوشی رقص کرنے لگی، کیونکہ میں بھی سسر کے پاس جاؤں، مجھے بھی پھر جڑواں بچے ہوں گے، میری پہلی اولاد جڑواں ہوگی، کتنا اچھا ہوگا۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ میں نے دوبارہ سسر کے کمرے میں جانا چاہا جب شوہر نے روک دیا اور سخت لہجے میں مجھ سے بات کرنے لگا۔ میں اس کی باتیں سن کر چپ ہو گئی۔ دل کیا ابھی رونے لگ جاؤں۔ میری آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ میں نے سر جھکا لیا۔
وہ جانے لگا، پھر اس نے جاتے ہوئے پلٹ کر کہا اس کمرے میں مت جانا۔ مگر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ میں اس سوال پر پریشان ہو گئی۔ جب سب وہاں جاتی ہیں تو میں کیوں نہیں؟ شوہر مجھے منع کر کے گیا تھا، لیکن میرا دل و دماغ بار بار مجھے وہاں جانے پر اکسا رہے تھے۔ میں تیار ہو کر امی کی طرف گئی۔ بابا جان مجھ سے ناراض تھے، ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور شام کو بھیا کے ساتھ واپس آ گئی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شوہر کیوں مجھے سسر کے کمرے میں جانے سے منع کر رہے ہیں، مگر جب کوئی وجہ نہ ملی تو اگلے دن جانے کا سوچ کر کھانا بنانے لگی۔ اگلے دن شوہر کی جاتے ہی میں نے کپڑے بدلے، چادر سے خود کو کور کیا اور پچھلے دروازے سے گھر سے باہر نکلی۔ کسی کی نظروں میں آئے بغیر میں ان لڑکیوں کے ساتھ سسر کے کمرے میں پہنچی، مگر سامنے سسر کو ان لڑکیوں کے ساتھ دیکھتے ہی جان لبوں پر آئی۔ وہاں سے بھاگتی واپس اسی طرح اپنے کمرے میں پہنچی، دروازہ بند کیا۔ دسمبر میں بھی میرا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ بار بار وہ سب آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چل رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا وہاں پر؟ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ اپنا چہرہ پیشانی صاف کی اور فون اٹھاتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے مما کو کال کی۔ مما مجھے یہاں سے لے جائیں پلیز، جلدی، میں نے خوف سے کانپتی آواز میں کہا۔ دوسری طرف مما پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی کیا ہوا تھا، مگر مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ کسی کو بتا سکوں۔ کیا دیکھ کر آئی ہوں؟ میں رونے لگی تو میرے رونے پر مما نے کہا وہ بھائی کو بھیج رہی ہیں۔ میں یہ سنتے ہی باہر نکل گئی۔ ساس کچن میں تھی، دیور اور شوہر کام پر۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ وہاں سے واپس گھر آ گئی۔ مما کے گلے لگی، رونے لگی۔ بھیا بابا مجھ سے پوچھ رہے تھے، شاید مما نے انہیں میری کال اور رونے کا بتا دیا تھا، تبھی وہ سب واپس گھر پہنچ چکے تھے۔ میں نے مما کو بتانے کا سوچا اور انہیں لیے ایک کمرے میں گئی۔ میں کچھ لڑکیوں کو پچھلی راہداری میں بنے کمرے میں جاتا دیکھا تو وہاں ان کے پیچھے گئی۔ وہ ان کے اندر جا رہی تھی، میں ان کے پیچھے گئی، مگر شوہر نے روک دیا اور بولا چلو باہر چلتے ہیں، دوستوں نے دعوت کی ہے۔ 3 سے 4 گھنٹے یہاں وہاں فالتو میں وقت گزارنے کے بعد بولا دوست کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، اسی لیے دعوت کینسل۔ اگلے دن میں نے سسر کو دیکھا تو پوچھا، تب پوچھنے پر ساس بولی اسی لیے نہیں بتایا کہ میرا بیٹا تمہیں پسند کرتا تھا، ہمیں ڈر تھا کہ کہیں تمہارے ماں باپ یہ سمجھے کہ ہم شادی کے بعد سسر کی ذمہ داری تم پر ڈال دیں گے، اور وہ یہ سوچتے ہوئے شادی کینسل نہ کر دیں، تبھی یہ بات راز رکھی شوہر سے۔ ان لڑکیوں کا پوچھا، بولا ابا کے پاس کرامتی چیز ہے، جو بھی بانج لڑکی ابا کے پاس رکتی ہے ابا اس کرامتی چیز کے ذریعے اس پر دم کرتے ہیں، جس سے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک صبح میں اپنے شوہر کو اپنا لال سوٹ سسر کو پہناتے دیکھا، پوچھنے پر بولا اس سے دم کا اثر جلدی ہوگا۔ میں پریشان ہو گئی، پھر اچانک ذہن میں آیا کہ میں بھی دم کرواتی ہوں، مجھے بھی جڑواں بچے ہوں گے، اسی لیے وہاں جانے لگی تو شوہر نے ایک بار پھر روک دیا، مگر اس بار بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہ بولا ابھی مجھے اولاد نہیں چاہیے اور جڑواں تو ہرگز نہیں، اسی لیے میں اس کمرے میں مت جاؤں ورنہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ میں اس سے چھپ کر اس کمرے میں گئی تو وہاں اس سے آگے مجھ سے بولا نہیں گیا۔ مما نے مجھے گلے لگایا اور آرام کرنے کا کہتی باہر نکلی۔ بابا اور بھائیوں کو سب کچھ بتایا سوائے میرے وہاں جانے کے۔ بابا جان نے بھائیوں سمیت وہاں جانے کا سوچا اور چلے گئے۔ تقریباً وہاں سے 3-4 گھنٹوں بعد واپس آئے۔ میں بھیا کے پاس گئی، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہاری شادی اس قدر گرے ہوئے خاندان میں کر کے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جب مما نے ان سے پوچھا ہوا کیا ہے تو بابا جان نے بھیا کو بتانے کا کہا۔ بقول ان کے میرے سسر اپاہج نہیں تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کرامتی چیز تھی۔ میری ساس گاؤں میں گھومتی اور وہ گاؤں کی سبھی لڑکیوں کو کہتی میرے شوہر کے پاس کرامتی چیز ہے جس سے وہ دم کرتے ہیں اور اس سے وہ باندھ لڑکیوں کو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سب لڑکیاں شادی کے بعد جب ماں نہ بن پاتی تو ان کے پاس آتی اور دم کرواتی۔ در حقیقت وہ دم نہیں کرتے تھے بلکہ ان پر جادو کرتے تھے، جس سے وہ پوری سسر کے قابو میں آ جاتی اور رات ہوتے ہی سارا قیمتی سامان لا کر سسر کو دیتی اور یوں امیر ہوئے تھے، اور جڑواں بچے کسی کسی کو ہی ہوئے تھے۔ ساس ان سب لڑکیوں پر نظر رکھتی، گاؤں میں موجود کلینک والے بھی ان کے ساتھ تھے۔ دیور اور شوہر شہر کے یتیم خانے سے بچے لے آتے اور ڈیلیوری کے دوران ہی وہ بچہ اندر پکڑا دیتے۔ ڈاکٹر یہی کہتی کہ بچے جڑواں ہیں، پہلے وہی ڈاکٹر لڑکیوں کو جھوٹ کہتی کہ وہ بانجھ ہیں، اور سسر کے کہنے پر لڑکیاں سسر کے پاس آتی، دم کرنے پر بھی بھاری رقم ملتی تھی ان سب کو، اور بچے پیدا ہونے کے بعد خوشی کی مبارکی میں ساس ان سے سونے کا سیٹ لیتی۔ یہی راز ان کے امیر ہونے کا تھا، ورنہ وہ لوگ معمولی سے کسان تھے۔ بابا جان نے ان سب کو پولیس کے حوالے کر دیا اور کلینک بھی بند کروا دیا۔ میرے ذہن سے کسی صورت وہ دن نہ جاتا جب میں سسر کے کمرے میں گئی تھی تو وہ وہاں پر ایک دھاگا ان لڑکیوں کو پیٹ پر باندھ رہے تھے، وہ لڑکیاں ان کے سامنے لیٹ جاتی اور پھر وہ ان پر جادو کرتے۔ میں کبھی شاید یہ بھول سکوں۔